کیونکہ سارا ٹارگٹ عمران خان ہے، اور ان کو جھکانے کے لیے، ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بشریٰ بی بی کو تنگ کر کے، ان کو غیر ضروری اور غیر قانونی سزائیں دے کے۔ میں 9.5 مہینے اس خاتون کو ناجائز قید میں رکھا گیا جھوٹے کیسز میں۔ عدت میں نکاح جیسا گھٹیا غلیظ کیس پاکستان کی قانون کی جو کتابیں ہوں گی اس کا تاریک ترین باب ہے۔ شرم آتی تھی ہمیں، ہم سب خواتین جا کے جب وہاں اندر ہیرنگ سننے جاتی تھی تو کانوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتی تھی کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس قسم کی تضحیک اور تذلیل کی جا رہی ہے۔ بشریٰ بی بی کی اکیلی کی تضحیک نہیں وہ ہو رہی تھی، وہ پورے پاکستان کی خواتین کی عزتوں کو اچھالا جا رہا تھا، اور وہ سلسلہ بند نہیں ہوا۔ جو القادر ٹرسٹ کا کیس میں جس طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، وہ اصل میں صرف بشریٰ بی بی بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے۔ کیونکہ عمران خان کو جس طرح جھکانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جو ڈیلیں ان سے من مانی مانگی جا رہی تھی وہ نہیں ملی، تو بشریٰ بی بی کو پھر 7 سال قید دے دی گئی۔ میں یہاں پہ ذرا دہراتی چلوں کہ پوری گرمیاں بشریٰ بی بی کو کس طرح رکھا گیا۔ پہلے جب انہیں بنی گالہ میں بند رکھا گیا تو ان کے کمروں کو، ان کے غسل خانوں کو بگ کیا گیا، بارہا وہاں کمپلینٹس ہوئی۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بھی یہ شہراز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، رات کے 12 بجے ایمبولینس اندر گئی اور کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس وجہ سے گئی ہے۔ ان کے کھانے میں زہریلا مواد ڈالا گیا جس سے ان کی زبان پہ چھالے نکل آئے۔ اس کے بعد جس وقت ان کو اڈیالہ جیل میں شفٹ کیا گیا تو ان کا شدید گرمی کے دنوں میں ان کے بستر پہ رات کو پانی ڈال دیا جاتا تھا تاکہ وہ سو نہ سکے، کمرے کی بجلی بند کر دی جاتی تھی، کمرے میں چوہے چھوڑے جاتے تھے، ان کو نظر بند رکھا گیا، کتنے دن ان کی ملاقات نہیں ہونے دی، نہ ان کے خاندان والوں سے، نہ وزیر اعظم عمران خان سے۔ اس سب ٹارچر اور تشدد کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ جھک جائیں، وہ ٹوٹ جائیں اور جا کر پریشرائز کریں کہ جناب آپ مان جائیں جو ہمیں کہا جا رہا ہے۔ لیکن آفرین ہے کہ بشریٰ بی بی کو بھی نہیں توڑا جا سکا۔ وہ اس ملک کے اور اس ملک میں آنے والی جو یہ نوجوان ہماری نسل ہے اس کے مستقبل کے لیے کھڑے ہیں، وہ اور عمران خان صاحب حق کے لیے کھڑے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ کل سے میں دیکھ رہی ہوں، پرسوں سے، کہ ایک آپ دیکھیں گے تماشا لگا ہوا ہے۔ نیشنل جو چینلز ہیں ان کے اوپر ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور ایک نیا چورن بیچ کے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کہتے جی مذہب کا رنگ دے دیا، کبھی کوئی بات کرتے ہیں۔ اسی مذہب کے رنگ کے نتیجے میں جو 3 نومبر کو عمران خان صاحب پہ اٹیک کیا گیا تھا، گولیاں ماری گئی تھی، اس کو بھی مذہبی رنگ دیا گیا تھا، کوشش کی گئی تھی جس کا انہوں نے پہلے ہی بھانڈا پھوڑ دیا تھا۔ لیکن یہاں پر میں ان سب کو جو روز تھوڑی دیر کے بعد آ کے حکومتی چینل تو نہیں، چینلز پہ بیٹھ کے حکومتی جتنے نمائندے ہیں جھوٹی پریس کانفرنسز کرتے ہیں، میں یاد کرا دوں کہ 8 فروری کو آپ کا یہ چورن عوام ایک دفعہ ریجیکٹ کر چکی ہے، اور جب آپ آ کے یہ چورن بیچتے ہیں تب عوام اس کو ریجیکٹ بھی کرتی ہے اور غصے کا شکار بھی ہوتی ہے۔ اور بہت شکریہ کہ آپ کے اس بیان بازی کی وجہ سے عوام تک حقائق پہنچتے ہیں۔ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ جا کے تحقیق کرتے ہیں اور وہ اصلیت نکال کر لاتے ہیں۔ جس سوشل میڈیا کو آپ کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں، اس سوشل میڈیا کو ٹریگر کرنے کی بھی ماشاءاللہ سے جو بیسک کیٹلسٹ ہیں وہ آپ خود ہیں۔ آپ جب آ کے، کیونکہ آپ سچ چھپا نہیں سکتے تو آپ کو بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور جب آپ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ پھر حقائق نکال کے لے آتے ہیں۔ اور اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ 100 سنار کی اور 1 لوہار کی، کہ ہمیں آپ کی 50 پریس کانفرنسز کے بدلے میں صرف ایک دفعہ جواب دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ عوام پہلے ہی سارے حقائق جانتی ہے۔ جہاں تک مذہبی رنگ دینے کی بات ہے تو میں نے جیسے سٹارٹ میں کہا کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میرا لیڈر محافظ ناموس رسالت ہے، اس کی وجہ سے جو دنیا میں اس نے آواز بلند کی ناموس رسالت پہ۔ 15 مارچ اسلاموفوبیا کا دن ڈکلیئر ہوا، میرے لیڈر نے، عمران خان نے یہ بات
بلند کی دنیا میں جا کے ہر فورم پہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے، جو ان کی ناموس ہے، وہ ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے. یاد کریں ان کی وہ سپیچ UN کی، جس میں انہوں نے آواز دے کے بلند آواز میں لوگوں کو بتایا کہ شاید مغرب یہ نہیں جانتا کہ جب آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں تو مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں. یہی میرا لیڈر ہے. آپ اٹھا کے ان کی تمام سپیچز دیکھیں جس دور میں وہ وزیر اعظم تھے، اور آج بھی دلوں کے وزیر اعظم وہی ہیں. فارم 45 کے حقیقی وزیر اعظم وہی ہیں. وہ بارہا کہتے تھے کہ اس ملک کی تربیت کرنی ہے، اس قوم کی اگر تربیت کرنی ہے، نوجوانوں کی تربیت کرنی ہے، تو انہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تربیت مل سکتی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے جو دنیا کے عظیم ترین لیڈر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی سے سیکھیں. اور یہی بنیادی کانسیپٹ تھا اس یونیورسٹی کے قیام کا، جس کی آج ان کو سزا دی جا رہی ہے. تو یہ شرمناک ہے اور ہم اس پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. اور جو بشرا بی بی کے ساتھ ظلم اور ستم کیا گیا ہے، ناجائز طریقے سے ان کو قید کیا گیا ہے. میں یہاں یاد کرا دوں کہ 2 دفعہ اس فیصلے کو مؤخر کیا گیا، اور پچھلی پیشی پہ یہ بیان بازی کی گئی کہ جی وہ پہنچے نہیں، وہ ڈرے ہوئے تھے. وہ بالکل ٹائم پہ پہنچی. وہ اتنی دلیر خاتون ہے، کلمہ حق پڑھنے والی خاتون ہے، ایک دلیر لیڈر کی زوجہ ہے. وہ اپنا سامان ہر دفعہ لے کر آئی ہیں. ان کو معلوم تھا کہ یہ ناجائز طریقے سے ان کو پھر گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی. پہلے بھی انہوں نے خود جا کے اڈیالہ میں گرفتاری دی تھی. اس دفعہ بھی وہ خود وہاں موجود تھی. انہوں نے اپنی گرفتاری پیش کی ہے کہ ان کو کوئی ڈرامے بازی کر کے نہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن افسوسناک ہے کہ اگر ہمارا عدالتی نظام جس پہ ہم تکیہ کیے بیٹھے ہیں، ہم یہاں ہی بیٹھ کے اپنے کیسز لڑ رہے ہیں جو جھوٹے کیسز ہم پہ بنائے جاتے ہیں. ہر روز ہمارے کیسز میں اضافہ ہوتا ہے. ہم ہو موقع پہ یا نہ ہو، کیس بن جاتا ہے اور پھر وہ چلنا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ من مانے طریقے سے چلایا جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ جج صاحب نے فیصلہ بعد میں سنایا، فیصل واڈا صاحب نے پہلے سنا دیا. کچھ ہمارے اور بڑے نام نہاد ہیں صحافی، انہوں نے پہلے سے ہی ٹویٹر پہ ٹویٹس کر دیے کہ جناب یہ فیصلہ آنے جا رہا ہے. کیا یہ نظام ہے؟ کیا یہ وہ انصاف ہے جس کی تحریک آج تک ہم چلا رہے ہیں؟ یہ تحریک اس لیے جاری رہے گی. اور جہاں تک بشرا بی بی کا کردار ہے، آپ نے ان پہ ظلم کیا. آپ نے عمران خان کی گھر کی ہر عورت پہ ظلم کیا، چاہے وہ علیمہ خان ہو، چاہے وہ ڈاکٹر عظما ہو، یا چاہے نورین بی بی ہو جن کے بیٹے کو قید دی ہے آپ نے. کس طریقے سے آپ دیکھیں ان کو کیسز میں آپ گھسیٹتے ہیں، ناجائز ان پہ جھوٹے کیسز بناتے ہیں. آپ نے ان کو جیلوں میں ڈال دی ہے. لیکن کیونکہ ان کا بھائی اتنا بہادر ہے اور ان کو سب کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کھڑے ہیں، اس ملک کی فیوچر کے لیے کھڑے ہیں، تو وہ بھی ڈٹ کے کھڑی ہیں. تمام فسطائیت کا مقابلہ کریے. یہ تمام پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں، کارکنان ہیں، یہ سب فسطائیت کا مقابلہ کر رہی ہیں. ہم سب جا کے کیسز کا مقابلہ کریں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے ہی نکلے گا. اسی ملک کو ہم نے بدلنا ہے. اسی ملک کے اسی عدالتی نظام کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اسی ملک میں ہم نے رہنا ہے. ہمارا جینا مرنا اس ملک میں ہے، اور یہی جینا مرنا ہمارے لیڈر نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جینا مرنا ہے. میں آخری بات یہ کہوں گی کہ برائے مہربانی خواتین کی عزت احترام اور خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو پامال مزید مت ہونے دیں. پوری دنیا میں آپ نے ایک تماشا بنا دیا جمہوریت کا، اور بشرا بی بی کو جو انلیگل سزا دی گئی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ ذاتی انات اور جو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اس ٹرینڈ کو آپ ختم کریں، ملک کو آگے لے کر چلیں. ہمارا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا یہ ملک ہے. خدا را اپنی ذاتی جو اناد ہے، بغض ہے، اور جو ذاتی آپ نے جو ایک ناجائز طریقے سے حکومت بنائی ہوئی، اس کے قائم رکھنے کے لیے پورے ملک کو تباہ مت. دیکھیے، جو بھی اس نظام کے کرتے دھرتے ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے خط لکھا، جو ان پہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہے تھے، ہم انہی سے بات کر رہے ہیں اور باقی تمام سے بھی کر رہے ہیں. دیکھیے اس ملک دیکھیے سب میں یہ معاملہ ہے. ججز تو بیچارے ہم سمجھتے ہیں کہ دباؤ میں ہیں، لیکن جو دباؤ ڈالنے والے ہیں ہم ان سے التجا کر رہے ہیں کہ یہ دباؤ ڈالنا ہمارے نظام پہ ختم کریں، تاکہ شرافت اور آئین اور قانون کے مطابق بات ہو. دیکھیں یہ فیصلہ آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں، جو گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ عدالت میں بھی رکھی گئی ہیں، لیکن ان کا اس فیصلے میں ذکر نہیں ہوا، کیونکہ اگر ان کا ذکر ہو جائے تو دیکھیں، اگر آپ شوکت خانم یا کسی بھی اور ٹرسٹ کو دیکھیں، جو کراچی میں ہمارے بہت سے ٹرسٹ ہیں، انڈس، آپ کو نظر آئے گا
کہ اس ملک کے جو متمول لوگ ہیں وہی خیرات کرتے ہیں. ہم بھی کرتے ہیں جو ہم اتنے متمول نہیں ہیں، لیکن بڑی خیرات جو ہے وہ متمول لوگوں کی جانب سے ہی آتی ہے. اب ایک خیراتی ادارہ جو ہے وہ ہر شخص کی وہ ذاتیات یا اس کی زندگی کو نہیں پھرولتا. ایک شخص کہہ رہا ہے میں بلڈر ہوں، میں کنسٹرکٹر ہوں، میں جلدی بلڈنگ بھی بنا دوں گا، زمین بھی میں لے دیتا ہوں، تو کوئی آر نہیں تھا اس سے یہ زمین لینے میں یا بلڈنگ بنوانے میں، کیونکہ اپنی ذات کے لیے تو وہ نہیں لے رہے، وہ ایک یونیورسٹی مفاد عامہ کے لیے کام کرا رہے ہیں. کوئی بھی شخص اگر مفاد عامہ کے لیے زندگی کے کسی بھی دور میں کام کرنا چاہے تو میں تو اس کو منع نہیں کروں گا. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے بہت پیسہ کما لیا، اب میں کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہوں، تو فبیا کرے. نہیں دیکھیں، فیصلہ جو ہے جس طریقے سے دیا گیا، 2 دفعہ اس کو مؤخر کیا گیا، اس دن مجھے نہیں آنے دیا گیا اندر. دیکھیں پچھلے 2 سال سے میں مقدمات میں ہوں، پارٹی میں ایک میرا عہدہ بھی ہے. جب ان کا دل ہوتا ہے مجھے آنے دیتے ہیں، جب دل نہیں ہوتا نہیں آنے دیتے. تو یہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے کہ عدالت میں کس کو رسائی ملتی ہے، کس کو رسائی نہیں ملتی. لیکن دیکھیں یہ اسٹریٹ پروٹیسٹ واحد پروٹیسٹ نہیں ہوتی. سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں پروٹیسٹ وہ ہے جو اخلاقی سطح پہ کی جائے، اور وہ ہم کر رہے ہیں آپ کے سامنے. اگر آپ کے ذہن اور آپ کی روح کو ہم چھو لیتے ہیں تو یہ سب سے بڑا مارکا ہوگا. ہم یہی کرنا چاہتے ہیں، اس کا موقع بھی آئے گا. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ بات جو ہے فکری بات ہے. ایک فیصلہ آیا ہے نا، ایک تحریر آئی ہے، اس تحریر کے جھوٹ کو ہم نے آپ کے سامنے رکھنا ہے. اس جھوٹ کو سامنے رکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ دلیل کی سطح پہ بات کی جائے. جو فیصلہ ہے اس کو آپ کے سامنے پڑھا جائے، اس کے مندرجات بیان کیے جائیں. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. آگے اور کیا ہوگا، کس نوعیت کی پروٹیسٹ ہوگی، وہ ہم دیکھیں گے. میں ان کو جواب دیتا ہوں. جہاں تک 2004 کا معاملہ ہے، دیکھیں یہ 2004 کا ایک فیصلہ تھا. یہ ہمارے کچھ دوستوں کے علم میں تھا، کچھ کے علم میں نہیں تھا، میرے علم میں نہیں تھا. لیکن اس کو ہم اپیل میں اب بہت زور سے اٹھائیں گے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں ہمارے الیکشن ٹرائیبیونل بھی جو انہوں نے بنائے ہیں، جو ریٹائرڈ ججز کو انہوں نے مقدمے دے دیے ہیں، جو ہماری الیکشن کی اپیلیں تھیں، اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان میں وہ شامل ہیں لوگ جو پی سی او کے جج تھے، جن کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ ان کی تو اپوائنٹمنٹ وائڈ ہے، بنشو ہے، ان کو کبھی جج تصور ہی نہیں کیا جائے گا. چن چن کے ایسے لوگوں کو عہدے دیے جا رہے ہیں، چن چن کے ایسے لوگوں کو ہمارے مقدمے دیے جا رہے ہیں جن کے بارے میں ہماری اعلیٰ عدالتیں ماضی میں کہہ چکی ہیں کہ یہ عدالت میں بیٹھیں. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف ابھی کمل حسن نے بھی بات کی کہ عورت کارڈ کھیلا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے، کبھی آپ کی پارٹی کے لیڈر اور کبھی ان کی مسز کے اوپر تہمات لگائی جاتی ہیں. پی ٹی آئی کے پاس 45 کے قریب ایم ایل اے اس وقت موجود ہیں، پارلیمنٹ موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں. ان سارے مدعوں کو لے کر عدالت میں کیوں نہیں جاتے؟ پریس کانفرنس یا ٹویٹس کرنے سے کیا ان کی جو دیکھیے عدالتیں تو آپ کے سامنے ہیں نا، عدالتیں تو اس طرح کے فیصلے دیتی ہیں نا. ہم 2 سال لگائیں کسی ایسی عدالت کے سامنے، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ سپریم کورٹ جائیں، وہ بھی ہم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم مقدمہ نہیں کرتے. توہین کا یا حد تک کا وہ مقدمہ ہوتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے شرافت کا جو مقدمہ ہے وہ پیش کرنا ہے. معاشرے کو ان اقدار کو اپنانا ہے، ان اقدار کی نفی کرنے والوں کو برا سمجھنا ہے. جی کمل جی، میں اے ٹی سی اسلام آباد میں تھی، کیونکہ جتنے ناجائز قسم کے جھوٹے اس وقت کیسز بنائے جا رہے ہیں، تو کبھی ہم ایک عدالت میں ہوتے ہیں، کبھی دوسری عدالت میں ہوتے ہیں. جس وقت یہ فیصلے کا ٹائم تھا اس وقت ہم اپنی ضمانتیں جو ہیں وہ اے ٹی سی اسلام آباد سے کنفرم کروا رہے تھے. دونوں سطحوں پہ ملاقات ہونی چاہیے. دیکھیے ہم مذاکراتی کمیٹی کی سطح پہ حکومت کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے جب بھی میں بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس ملک میں جو اصل طاقت کا سرچشمہ ہے، جو عوام ہونے چاہیے، وہ نہیں ہے. تو جو لوگ اقتدار کے پیچھے کھڑے ہیں، اقتدار میں نظر آنے والی جماعتوں کے پشت پناہ ہیں، یقیناً ان سے بھی بات ہم کریں گے. اس میں کوئی آر نہیں ہے، یہ ایک ملک کی حقیقت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رول نہیں ہونا چاہیے، ہمارا آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود ایک حقیقت ہے، ایک زمینی حقیقت ہے کہ ان کا رول ہے. ایجنسیاں موجود ہیں، ہمارے لوگ اغوا بھی ہوتے ہیں، ہم مشکل کا سامنا کرتے ہیں. تو ہم ہر سطح پہ گفتگو. دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جھوٹے مقدمے بنانا تو کوئی مشکل کام نہیں. میرے اوپر 18 فوجداری مقدمے جو ہیں پچھلے 1 مہینے میں بن چکے ہیں. روز میں اٹھتا ہوں، مجھے پتہ چلتا ہے میں نے کہیں آگ لگا دی ہے، میں نے کہیں حملہ کر دیا ہے. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان مقدموں کا فیصلہ سامنا کرتے رہیں گے، اور فیصلہ عوام کرے گی. کہ جب عوام کی طاقت کھڑی ہو جاتی ہے تو اس قسم کے بونڈے جو مقدمے ہیں، جو بونڈے فیصلے ہیں، ان کی تاریخ میں کوئی حقیقت نہیں رہتی، کوئی اہمیت نہیں رہتی. یہ بتا دیں کہ آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ لندن میں کہا گیا کہ یہ پیسہ ریاستی پاکستان کی امانت ہے،
उनको वापस जाना है। तो अगर आप वजीर खजाना होते तो ये पैसा तो पाकिस्तान के कौमी खजाने में जी मैंने यही अर्ज किया, नहीं मैंने अर्ज किया एनसीए को सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट किसने दिया? जी मैंने यही तो सारा अर्ज करके आपको बताया कि ऐसा नहीं हुआ। बरतानिया में जो फैसला है हाई कोर्ट का, उसने हवाला दिया है उस बाहमी मायदे का जो अली मलिक और नेशनल क्राइम एजेंसी यूके के दरमियान हुआ। उस मायदे में ये लिखा हुआ है कि ये पैसा जो हमने फ्रीज किया है इसको हम डी फ्रीज कर रहे हैं ताकि इसको सुप्रीम कोर्ट के इस अकाउंट में डाला जाए जो बहरिया टाउन की ज़मीन की अदायगी के लिए खोला गया है। ये उस मायदे में लिखा हुआ है। जी आप, मैंने ट्विटर पे लगा दी है वो जजमेंट इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट की, उसका पैरा 45 और 84 जाके पढ़िए। उन्होंने उसमें उस मायदे का हवाला दिया और का मायदा हुआ ही ये था, उसका हुकूमत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये बिल्कुल एक गलत बयानिया है कि वहाँ से पैसा जो है ख़जाने के लिए भेजा गया था और यहाँ काबीना ने उस अकाउंट में भेज दिया। बिल्कुल ये बेबुनियाद और लग़्व बयानिया है। अच्छा सर बताइएगा, एक तो काजी फायदा की जो जजमेंट है वो उसमें भी लिखा गया है फैसले के अंदर जो बरतानवी अदालत का फैसला है वो नासिर जवेद राना साहब की अदालत में क्यों नहीं रखा गया। उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि एक जो जज जिसको अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया, ये दोनों स्टोरी सहाफियों ने अब ब्रेक की हैं। तो बुकला ने क्या पहले ये जो बरतानवी अदालत का फैसला है ये अदालत के सामने नहीं रखा, काजी फायदा की अदालत में ये केस चलता रहा, उन्होंने भी जो पैराग्राफ लिखा है उसको भी हिस्सा बनाया गया, तो ये पहले लीगल टीम ने इस पर काम क्यों नहीं किया? समाकर ऐसे इसको देख लें कि अगर हुक्म ये था कि सुप्रीम कोर्ट में पैसे जाने हैं, हुक्म नहीं मायदा था, मायदा ये था कि सुप्रीम कोर्ट में पैसे जाने हैं। अब ये कह रहे हैं कि कौमी खजाने में, गलत कह रहे हैं, मायदा कौमी खजाने में जाएं या सुप्रीम कोर्ट में, एक ही बात है। करप्शन कहाँ पे होगी? कोई करप्शन नहीं हो। देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि बरतानिया में मायदा क्या था, बरतानिया की अदालत ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसा डालना कोई बहरिया टाउन या मलिक रियाज की जेब में पैसा डालना तो नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है ना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना था कि ये पैसा हम किसको दें और उन्होंने फैसला कर दिया। 23 नवंबर 2023 को फैसला करके उन्होंने पैसा नहीं डाला, मलीर को नहीं दिया, डेवलपमेंट अथॉरिटी को, उन्होंने रियासत को दे दिया और सिंध हुकूमत को दे दिया। तो ये कभी भी ये पैसा मलिक रियाज या बहरिया टाउन की जेब में नहीं गया था, बरतानिया से आकर सुप्रीम कोर्ट की तहवील में था। ये कहना कि जी हमने या काबीना ने ये पैसा मलिक रियाज की जेब में डाल दिया, बिल्कुल गलत बात है। जेल में डाला होता तो आज 94 अरब रुपया कैसे रियासत को मुंतकिल हुआ होता। नहीं देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल एक मुत्तहिद जमात है, हमारा कायद कौन है वो बिल्कुल वाज़ेह है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस जमात का कोई और ब्लॉक बने, अगर आपका ये हवाला है, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। और अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है तो उसकी कोई वक़्त कोई हकीकत नहीं होगी।